السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میں اللہ رب العزت سے آپ تمام ہی حضرات کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اس وقت امت مسلمہ جس دور سے گزر رہی ہے وہ سب پر عیاں ہے اور ظاہر ہے، اس کے بارے میں بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے اور امت مسلمہ کی ترقی کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور سکون اطمینان کی زندگی نصیب فرمائے۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ ہم یہ کمنٹ لے رہے ہیں حافظ محمد سلیمان گوندی ضلع ہاپوڑ کی طرف سے۔ سلام اور دعا اور خیریت وغیرہ معلوم کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ یہ جو سرکاری یوجنائیں ہوتی ہیں جیسے کہ آیوشمان کارڈ بنوانا اور بیماری میں اس کا استعمال کرنا، پینشن لینا اور کسی یوجنا کا فائدہ اٹھانا، کیا یہ جائز ہے؟ امید ہے کہ آپ میرا سوال سمجھ گئے ہوں گے۔ میں آپ کا سوال بہت اچھی طرح سے سمجھ گیا ہوں۔ آپ کے سوال کا مقصد یہ ہے کہ سرکاری یوجناؤں سے فائدہ اٹھانا یہ کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو سرکاری یوجنائیں ہوتی ہیں یہ لوگوں کے فائدے کے لیے ہوتی ہیں، اور یہ چیزیں سرکار کی طرف سے ایک تعاون اور ایک امداد کے طور پر ہوتی ہیں، ایک ہدیہ اور گفٹ کے طور پر ہوتی ہے۔ اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اس یوجنا کے مستحق اور حقدار ہیں تو اس اسکیم کے ذریعے سے اور اس یوجنا کے ذریعے سے ان لوگوں کی مدد کر دی جائے۔ تو میری اس بات سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ جو سرکاری یوجنائیں ہیں اور سرکاری طور پر جو لوگوں کو اسکیم وغیرہ جو بھی فائدے ملتے ہیں ان کا مقصد مستحق لوگوں کی اس کے ذریعے سے مدد کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ اس اسکیم کے مستحق اور حقدار ہیں وہ لوگ اس اسکیم سے فائدہ اٹھائیں، اور فائدہ اٹھانا ان کے لیے جائز ہے، اور جو لوگ اس اسکیم کے حقدار اور مستحق نہ ہوں ان کے لیے اس سے فائدہ اٹھانا یہ جائز نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اسکیم ہے بہت سارے لوگ ان کے حقدار نہیں ہوتے ہیں۔ جیسے راشن کارڈ ہے، اس کے حقدار بہت سارے لوگ نہیں ہوتے ہیں مگر وہ پھر بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر بھی وہ راشن لیتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سے لوگ آیوشمان کارڈ کے حقدار نہیں ہوتے ہیں، ان کے پاس میں اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ وہ علاج کرا سکتے ہیں مگر وہ پھر بھی اس کے ذریعے سے کراتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو سرکاری یوجنا کا حقدار وہ انسان ہے کہ جو اتنا زیادہ مستحق ہو، اتنا زیادہ غریب ہو کہ جو اس کے قابل ہو، وہ حقدار ہے۔ اب آپ اچھے سے اچھا کھانا کھا رہے ہیں، اچھے سے اچھا آپ کے گھر میں ہر چیز موجود ہے، پھر بھی آپ راشن کارڈ کے ذریعے سے ملنے والی اسکیم جو ہے، ملنے والے جو فائدے ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں، آیوشمان کارڈ سے ملنے والی جو چیزیں ہیں آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، حالانکہ آپ کے پاس میں اچھی خاصی رقم موجود ہے، آپ اپنے پاس سے علاج کرا سکتے ہیں پھر بھی نہیں کرا رہے ہیں۔ اسی طرح سے اور بہت ساری سرکاری یوجنائیں ہیں۔ تو ان یوجناؤں کا جو مستحق اور حقدار ہو وہی ان کو استعمال کریں، باقی لوگوں کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مفتی خالد قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں، شکریہ۔ یہ کمنٹ ہم لے رہے ہیں مولانا محمد عبداللہ قاسمی صاحب کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ ایک شخص پیشاب کے قطروں سے بچنے کے لیے انڈر ویئر میں ٹیشو پیپر رکھتا ہے اور اسی حالت میں یعنی ٹیشو پیپر نکالے بغیر نماز پڑھ لیتا ہے، تو کیا اسی صورت میں نماز ہوگی یا نہیں؟ اس بارے میں یہ بات سمجھ لیں کہ ٹیشو پیپر کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ نے پیشاب کرنے کے بعد ٹیشو پیپر لگا لیا اور آپ اسی حالت میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر یہ بات ضرور دھیان رہے کہ اس کی ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ ٹیشو پیپر یا اس عضو پر یعنی شرمگاہ پر بقدر درہم یعنی ہتھیلی کی گہرائی کی مقدار سے زیادہ نجاست اور ناپاکی لگی ہوئی نہ ہو۔ اگر اتنی مقدار میں نجاست اور ناپاکی لگی ہوگی تو پھر ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی، بلکہ اگر نجاست اتنی مقدار سے کم ہو تب بھی اس کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ ایسی صورت میں نماز اگرچہ ہو جاتی ہے لیکن کراہت پھر بھی باقی رہتی ہے، کراہت سے پھر بھی خالی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ناپاکی ہلکی سی بھی لگی ہو، چھوٹی سی بھی لگی ہو، تھوڑی سی بھی لگی ہو، تو آپ اس کے ساتھ نماز نہ پڑھیں۔ اس بات کا دھیان رکھیں، آپ ایسی صورت میں نماز بالکل بھی پڑھنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ناپاکی اگر کم ہے
تو کم یعنی درہم سے، یعنی ہتھیلی کی جو گہرائی اس سے کم ہے، 1 درہم سے کم ہے، تو ایسی صورت میں بھی نماز مکروہ ہوگی، اور اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ تو اس کا خلاصہ اور اس کا نچوڑ یہ ہے کہ ناپاکی زیادہ ہو یا کم، آپ نماز اس کے ساتھ نہیں پڑھیں گے۔ اگر کم ہے، 1 درہم سے کم ہے، یعنی ہتھیلی کی گہرائی سے کم ہے، تو نماز اس کے ساتھ یعنی ایسی حالت میں نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی، مگر مکروہ ہوگی، اور اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر تو نماز بالکل بھی نہیں ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس مسئلے کو بہت اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو کمنٹ ہم لے رہے ہیں یہ بھی مولانا محمد عبداللہ قاسمی صاحب کی طرف سے ہی ہے، آپ اس کو سن لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت مفتی صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ ایک بات یہ معلوم کرنی تھی حضرت، جیسے کسی صاحب سے ہم نے کہا کہ بھئی کہ تم جو ہے مسجد میں ایک قرآن دے دو، درس قرآن بطور تعلیم کے لیے، یہ تعلیم ہو جایا کرے گی، لیکن ان صاحب نے کہا کہ مجھے درس قرآن کی ضرورت نہیں ہے، یعنی جن کو تعلیم کرنی ہے، کہ آپ مجھے کتاب المسائل دلوا دیں۔ تو کیا اس طریقے سے اگر دینے والا تو درس قرآن کی نیت سے پیسے دے رہا ہے، لیکن اگر ان پیسوں سے کتاب المسائل یا کوئی بھی مسائل کی کتاب خرید لے تاکہ مقتدیوں کو اور امت کو فائدہ پہنچے، تو کیا یہ بھی جائز ہے یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جو سوال کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے کتاب کا نام لے کر کسی صاحب سے پیسے لیے کہ ہم یہ کتاب خریدیں گے، ہمیں اس کے لیے پیسہ چاہیے، اور بعد میں ارادہ بدل گیا کہ اس کے بجائے فلاں کتاب لے لی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، زیادہ فائدہ ہوگا، تو ایسی صورت میں آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ پیسہ دینے والے کے سامنے اس کی وضاحت کر دیں اور اس کا خلاصہ کر دیں کہ ہم نے جو آپ سے پیسے فلاں کتاب کے لیے تھے، اس سے امت کو فائدہ کم ہوگا، اس سے زیادہ فائدہ اور نفع والی کتاب ہم لانا چاہتے ہیں۔ آپ اگر اس کی اجازت دیں تو ہم منگا لیں یا لے آئیں، اور اگر آپ کی اجازت نہ ہو تو ہم نہیں لائیں گے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات اس میں یہ سمجھ لیں، جو سمجھنے کی ہے کہ آپ جب ان سے پیسہ مانگ رہے ہیں تو آپ کتاب کا نام لیے بغیر ان سے پیسہ لیں کہ بھئی تعلیم کے لیے کتاب لانی ہے، اس طرح سے آپ ان سے پیسہ لیں۔ کتاب کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کتاب کی وضاحت کیے بغیر آپ ان سے پیسہ لے لیں، اور پیسہ لینے کے بعد آپ اس کتاب کو، جو کتاب آپ کو بہتر لگے، آپ وہ کتاب لا کر مسجد میں رکھ دیں، اور موقع بموقع جیسی بھی آپ کی سہولت ہو پھر آپ اس کی تعلیم کریں۔ تو اس کے اندر اصل بات یہی ہے کہ آپ کو کتاب کی وضاحت ان صاحب کے سامنے نہیں کرنی تھی۔ وضاحت کرنے سے کتاب متعین ہو گئی، اب آپ کو اسی کتاب کو لانا چاہیے اور لانا پڑے گا۔ اور اگر آپ دوسری کتاب لانا چاہتے تو ایسی صورت میں آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ پھر آپ اس کتاب کی وضاحت کر دیں کہ ہم وہ نہیں بلکہ یہ کتاب لانا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر کوئی حرج نہیں ہے، پھر آپ اس کو لا سکتے ہیں۔ مفتی خالد قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں، شکریہ۔ یہ کمنٹ ہم لے رہے ہیں محمد فہیم عباسی کی طرف سے، یہ انہوں نے سوال بھیجا السلام ہے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ جیسے اسٹیم سرات چل رہے ہیں، تو جیسے ہندوؤں میں کوئی مر جاتا ہے تو اس کا یہ کھانا نکالتے ہوں گے، جیسے کچوری، پوری، حلوہ، اور جی تمہارا کھیر وغیرہ یہ سب۔ تو میرا دوست ہے تو وہ مجھ سے کہہ رہا ہے یار بوجھیو، اس کا کوئی دوست ہے ہندو، تو وہ اس سے کہہ رہا نکے یار فہیم لے گھر کو لے جا کر تو کہہ رہا یار پہلے جو بوجھ مفتی صاحب سے یہ جائز ہے یا حرام ہے کھانا، بتاؤ مفتی صاحب۔ جی السلام علیکم، اور مفتی صاحب بتائیے بھنڈارا کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جلدی بتائیے گا مفتی صاحب، بہت آپ کی مہربانی ہوئے گی۔ یہ انہوں نے سوال کیا ہے، تو پہلا سوال تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ شراد میں سرات چل رہے ہیں
شاید ختم ہو گئے ہیں یا چل رہے ہیں، اس کا تو مجھے علم نہیں ہے۔ ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں، برادران وطن ہیں، ان کے یہاں پر مردوں کا کھانا کھلایا جاتا ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں پر ہر سال شب برات کے موقع پر، یعنی کسی کا انتقال ہو جائے تو پہلی شب برات پر وہ لوگ عرفہ کرتے ہیں اور مردے کے نام سے کھانا نکالتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے، یہ تیجا، دسواں، چالیسواں وغیرہ بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں پر۔ تو یہ جو عرفہ ہمارے یہاں پر لوگ کرتے ہیں، یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے، اور یہ بالکل غلط ہے، بالکل منع ہے۔ اسی طرح سے تیجا، دسواں، چالیسواں یہ چیزیں بھی بالکل منع ہیں، ان سے بھی بچنا چاہیے۔ تو یاد رکھیے، یہ جو انہوں نے سوال کیا ہے کہ غیر مسلم کا کھانا، تو غیر مسلم کا کھانا یہ اگر فی نفسہ ہی حلال ہو، اگر یہ جائز ہو، صحیح ہو، حرام نہ ہو، یعنی حرام کی ملاوٹ اس میں نہ ہو، حرام کے پیسوں سے بنا ہوا نہ ہو، تو اس کا کھانا منع نہیں ہے، جائز ہے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ لیکن ہاں، وہ کھانا جو ان کی خاص مذہبی رسومات کے تحت بنایا گیا ہو تو اس میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے۔ جو خاص مذہبی چیزیں ہیں، ان کی دھرم کی چیزیں ہیں، مذہبی جو دھرم کی جو رسومات اور رسمیں ہوتی ہیں، ان کے حساب سے جو کھانا بنایا جاتا ہے، اس کا کھانا یہ جائز نہیں ہے۔ غیر مسلم اپنے مردے کو ثواب پہنچانے کے لیے خاص دنوں میں کھانا بنواتے ہیں، جسے وہ سراد کہتے ہیں، اور اس پر ان کا جو پنڈت ہے وہ کچھ مذہبی کلمات، کچھ خاص مذہبی وید ہوتے ہیں، وہ ان کو پڑھتا ہے، اور پھر وہ اس اپنے مردے کے ایصال ثواب کے لیے اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے ایسی تقریب میں شرکت کرنا اور ان تقریب کا کھانا کھانا یہ جائز نہیں ہے۔ چنانچہ تحفۃ الہند میں مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہندوؤں کے یہاں میت کو کھانے کا ثواب پہنچانے کا نام سراد ہے، اور جب سراد کا کھانا تیار ہو جائے تو پہلے اس پر پنڈت کو بلا کر کچھ وید پڑھواتے ہیں، اور مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے ان کے یہاں خاص دن مقرر ہیں، خاص طور سے جس دن وہ شخص فوت ہوا ہو، اس کا انتقال ہوا ہو، ہر سال اسی دن ختم دلانا، یعنی برسی یا موت کے 13ویں دن، اور بعض کے نزدیک 15ویں دن، اور بعض کے نزدیک 30ویں یا 31ویں دن ثواب پہنچانے کے لیے مقرر ہیں۔ اسی طرح سے مسلمانوں نے بھی تیجا، دسواں، 40واں اور برسی وغیرہ مقرر کر لیے ہیں، اور کھانا تیار کروا کر اس پر ختم پڑھواتے ہیں، ختم کرواتے ہیں، اور اس کے بعد میں یہ لوگوں نے شروع کر دیا، ختم پڑھوانا شروع کر دیا لوگوں نے، اور اس کے بعد میں اس کھانے کو تقسیم کرتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان میں سے کوئی سی بھی رسم ثابت نہیں ہے، کوئی سی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کی ہو، مگر لوگ ان کاموں کو کرتے ہیں، جبکہ یہ کام بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو خلاصہ آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں، اس طرح کی جو تقریبات ہوتی ہیں، ان میں شرکت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ مفتی خالد قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں، شکریہ۔ محمد فہیم الدین عباسی نے دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ بھنڈارے کا کھانا کیسا ہے؟ تو اس کے بارے میں کئی ویڈیو ہماری آ چکی ہیں، ہمارے یوٹیوب چینل پر وہ ویڈیو موجود ہیں۔ آپ بھنڈارے کا کھانا اس نام سے ویڈیو جب آپ سرچ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی مل جائے گی۔ لیکن بہرحال جب آپ نے سوال کر لیا تو آپ کا سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر بھنڈارے کا جو کھانا ہے وہ خیراتی کھانا ہے، یعنی غیر مسلم لوگ صرف بھلائی کا کام سمجھ کر کھانا کھلاتے ہیں، کھانا بنوا کر اس کو تقسیم کرتے ہیں اور اس کو کھلاتے ہیں، اور اس کھانے کے بارے میں یہ یقین ہو کہ اس کھانے پر پوجا پاٹ نہیں ہوتی ہے، اور حرام اور یا ناپاک کسی بھی چیز کی اس کے اندر ملاوٹ نہیں ہوتی ہے، اور یہ غیر مسلموں کے رسم و رواج کے تحت نہیں ہوتی ہے، تو مسلمان کے لیے اس کھانے کی گنجائش ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو، بلکہ وہ کھانا ان کی مذہبی رسومات کے تحت ہوتا ہو، یا اس کے اندر کسی حرام اور ناپاک چیز کی ملاوٹ ہو، یا اس کے اندر پوجا پاٹ کا کوئی مسئلہ ہو، اس طرح کی کوئی بھی بات ہو، تو ایسی صورت میں پھر اس کھانے سے احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اس سے بچنا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کمنٹ ہم لے رہے ہیں محمد عباد الحق کرنال پنجاب کی طرف سے۔ سلام اور دعا اور خیریت وغیرہ معلوم کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، میں جہاں رہتا ہوں وہاں سے مسجد 2 کلومیٹر دور ہے، اور اذان کی آواز کبھی آتی اور کبھی نہیں آتی، تو نماز اذان سننے کے بعد ادا کی جائے یا جب نماز کا وقت ہو تب ادا کی جائے؟
वजाहत फरमा दीजिए क्या करना सही है जबकि वो अकेला ही नमाज अदा करता है। याद रखिए कि नमाज का वक्त दाखिल होने के बाद फ़ौरन नमाज पढ़ना ये जायज़ है। नमाज का वक्त जैसे ही दाखिल हुआ आपके लिए इजाज़त है कि आप नमाज पढ़ सकते हैं। और ये जो अज़ान है ये तो नमाज का वक्त दाखिल होने का ऐलान है और बाजमात नमाज की तरफ लोगों को दावत देना है, लोगों को बाजमात नमाज की तरफ बुलाना मकसद होता है। इसलिए औरतें तो अपने घरों पर नमाज का वक्त दाखिल होते ही नमाज पढ़ सकती हैं। बाकी मर्द हजरात जो हैं वो मस्जिद में आकर नमाज़ पढ़ें, उनके लिए घरों में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है। वो मस्जिद में आकर ही जमात से नमाज़ पढ़ें। लेकिन हाँ, अगर सख्त मजबूरी हो या जैसे बीमारी, सफ़र या बहुत ज़्यादा सख्त बीमारी हो, कोई शदीद मर्ज़ हो या शदीद बारिश हो, इस तरह की कोई बात है तो ऐसी सूरत में फिर ये मजबूरी मानी जाएगी। ऐसी सूरत में घर पर नमाज़ पढ़ने की फिर आपको इजाज़त है। तो बहरहाल ये आज के आए हुए सवालों में से कुछ सवाल मैंने लिए और लेने के बाद में उनके जवाब आपको देने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि तमाम ही बातें आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गई होंगी। बहरहाल अब आपसे रुखसत होते हैं, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती खालिद कासमी के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। शुक्रिया। सब्सक्राइब टू मुफ्ती खालिद कासमी and like share the video.